بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھپا ہوا شرک وہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو اپنی نماز خوبصورت بناتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد و عورت پر آزمائشیں اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں، کبھی اس کی ذات پر تو کبھی اولاد پر اور کبھی مال پر، اور ہر آزمائش پر صبر کے نتیجے اس کے گناہ دھلتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مر کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہوں سے بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کو عریانی کی حالت میں کپڑے پہنائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے سبز جوڑے عطا فرمائے گا، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل اور میوے کھلائے گا، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو پیاس کی حالت میں پانی یا کوئی مشروب پلائے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نہایت نفیس شرابی طہور پلائے گا جس پر غیبی مہر لگی ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی آدمی کو تمہارا راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، نابینا اور کم دیکھنے والے آدمی کو راستہ دکھانا تمہارے لیے صدقہ ہے، پتھر کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں تمہارا پانی ڈالنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ نبی جنت میں ہوگا، سچ بولنے والا جنت میں ہوگا، شہید جنت میں ہوگا، بچہ جنت میں ہوگا، وہ آدمی جنت میں ہوگا جو شہر کے کسی کونے میں اپنے بھائی سے ملاقات صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، تمہاری بیویاں بھی جنت میں ہوں گی جو اپنے شوہروں سے بہت زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی اور بار بار شوہر کی طرف آنے والی ہوں گی۔ وہ بیوی جب اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو آ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھے اور کہے، جب تک تم راضی نہیں ہوگے میں ایک لقمہ بھی نہیں چکھوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد اپنے ذمہ قرار دی ہوئی ہے، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، دوسرا مکاتب یعنی وہ غلام جس کے آقا نے یہ کہہ رکھا ہو کہ اتنی رقم مجھے لا دو تو تم آزاد ہو اور جو ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہو، تیسرا وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی خاطر نکاح کرنا چاہتا ہو۔